السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حصہ گرامر میں سے کچھ کام کرواؤں گی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تشبیہ اور استعارہ، ٹھیک ہے؟ آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ تشبیہ کیا ہے۔ اچھا، تشبیہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کسی مشترک یا خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یعنی دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تشبیہ کے معنی جو ہیں وہ لفظی معنی مثال دینے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا جس کی وہ خوبی سب کی مانی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی سب مانتے ہوں کہ اس میں یہ خوبی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے وہ تشبیہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ دوسری چیز کو ویسا ہی قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کسی بھی خوبصورت بچے کو دیکھ کر اگر ہم کہیں گے کہ یہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، یعنی چاند کی طرح حسین ہے، یا ہم کہیں کہ امجد شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تشبیہ کہلائیں گی۔ یا ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ تو دیکھیں، اب ان چیزوں میں جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ بچہ تو چاند کی مانند حسین ہے، تو یہ تشبیہ کہلائے گی، کیونکہ جو ہے وہ چاند کی خوبصورتی کے بارے میں سب کو پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، جو سچے موتی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سفید ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی۔ اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، سب کو پتہ ہے، یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ پھول جو ہے وہ نازک ہوتا ہے، اس طرح اس جو لب ہیں ان کو پھولوں سے تشبیہ دی گئی۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، سب کو پتہ ہے کہ پتھر سخت ہوتا ہے، تو کیا ہوا کہ پتھر کی طرح سخت، یعنی جو ہے یہاں پر تشبیہ دی گئی دل کو پتھر سے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پتھر جو ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے تشبیہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم استعارے کی طرف کہ استعارہ کیا ہے۔ جی، یہ ہے استعارہ، ٹھیک ہے؟ استعارہ کے جو سب سے پہلے لغوی معنی ہے نا وہ ہیں ادھار لینا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ علم بیان میں جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں میں کیا ہے؟ تشبیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ان کا جو ہے اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور استعارے میں جو پہلی چیز ہوتی ہے اسے مستعار لہ، یعنی جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جاتا ہے، اور دوسری چیز کو مستعار منہ، جس سے معنی ادھار لیا جائے، اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو جو ہے وجہ جامعہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ایک جیسی جو ہے وہ چیز پائی جاتی ہے، مشترک یعنی اس میں ایک جیسی چیز پائی جاتی ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں، جیسے ہے ماں نے کہا میرا جو ہے چاند سو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا، عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس طرح کی جو مثالیں ہیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں گی پہلی مثال میں جیسا، ٹھیک ہے؟ اس میں چاند مستعار منہ ہے جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ اور دوسری مثال میں ستارے کا لفظ آنسوؤں کے لیے آیا ہے۔ تیسری مثال میں پاکستانی شیر سے پاکستانی فوجی اور بھارتی گیدڑ سے بھارت کے فوجی جو ہیں وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مجھے امید ہے کہ آپ کو تشبیہ اور استعارے کے بارے میں فرق واضح ہو گیا ہوگا اور ان کی تعریف کے بارے میں بھی پتہ چلا ہوگا۔ تو یہی کام ہم نے آج کرنا ہے اور اسی کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔